اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں 26 انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کی زندگی کی تفاصیل اور ان کی دعوتی سلسلے کی باتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی صرف نام ہی آئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو قرآن میں جس رسول کا ذکر ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بہت ساری صورتوں میں ہے، غالباً 33 صورتیں ہیں غالباً، اور پھر واقعات کی تفاصیل بھی ملتی ہیں الحمدللہ۔ آج یہ سورت جو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ یوسف انشاءاللہ۔ یہ سورت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے پر ہے، اور 111 آیات ہیں اس سورت میں، جس میں بیشتر آیات 99 آیات یوسف علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے ہیں، اور بڑی تفصیل سے یوسف علیہ السلام کے واقعات، زندگی کے الگ الگ موڑ پر کے واقعات ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا ذکر صرف ایک بار صرف نام آیا ہے قرآن میں، اور بس۔ اس لحاظ سے یہ سورت ایک اپنا مقام رکھتی ہے، سورہ یوسف۔ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ شروع کریں گے اس سورت کو۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک اسی انداز میں جیسے سورہ یونس شروع ہوئی تھی، سورہ ہود شروع ہوئی تھی، ویسے ہی یہ بھی سورت شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا مرکز اور محور توحید رب ہے۔ توحید کا انکار ہی وہ بنیادی بیماری ہے جو تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس صورت میں کہیں بھی یوسف علیہ السلام مصری قوم کو یہ دعوت دیتے نظر نہیں آتے۔ غالباً یہ تمام واقعات جو صورت میں آئے ہیں آپ کے دور نبوت سے قبل کے ہیں، واللہ عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ وہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے، مبین، واضح ہے۔ لفظ مبین میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، پھر ایک بار کرتا ہوں۔ مبین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ مثلاً ابھی دن ہے تو اگر کسی کو کہا جائے ابھی دن ہے تو اسے ذرا بھی شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آیات ہیں۔ یہ وہ آیات سے کیا مراد؟ جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے تھے، اس کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ایک ایسی کتاب کی ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی میں،
تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہا گیا کہ اسی زبان میں یہ قرآن نازل ہوئی ہے جو اس وقت کے لوگوں کو، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے تھے، ان کی روزمرہ کی زبان تھی عربی۔ جو زبان تھی اسی میں نازل کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ جو اولین مخاطب ہیں وہ اسے سمجھ سکیں، اپنے عقلی دلائل کی بنیاد پر اسے قبول کریں۔ آنکھ بند کر کے کسی بات کو قبول کر لینا یہ تو ایک بے معنی سی بات ہے، اس لیے کہ یہ در حقیقت قبولیت دل کی گہرائی سے نہیں ہوتی۔ عقل استعمال کرو، اور اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، اس لیے ہر وہ شخص جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کی ہدایتوں کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عربی زبان اتنی اسے آئے کہ وہ سمجھ سکے اللہ کی کتاب کو۔ اگر وہ اس سے بے پرواہ ہے تو در حقیقت وہ ایمان سے بے پرواہ ہے، وہ ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا اس کے اندر تو وہ ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان کیا ہے یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں، آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، وہاں پر جو غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب میری نظر میں یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کے لیے یہ سب ساری باتیں ان نون ہیں جب تک کہ وہ اسے پڑھے اور سمجھ نہ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ سے جو بہترین قصہ ہے، تمام قصوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قصہ ہے، واقعہ ہے، اسی ذریعے سے جس طرح ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، ٹھیک اسی ذرائع سے، اسی طرح وحی کے ذریعے آپ کو پر یہ قصہ نازل کر رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے، یعنی اس سے لا علم تھے، اس پورے قصے سے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو بات پچھلی امتوں کی معلوم ہوتی وہ اللہ کے وحی سے ہی معلوم ہوتی، ورنہ آپ کو تو ان باتوں کا علم نہ تھا۔ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ اور جب یوسف نے کہا اپنے والد سے، اے میرے ابا، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام غالباً اپنے خواب کا واقعہ جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ خواب سننے کے بعد ان کے والد جواب دیتے ہیں آیت نمبر 5 میں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے، تو وہ تمہارے مخالفت میں کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی فریب کریں گے۔ وَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کوئی چال، کوئی فریب، کوئی دشمنی کی بات کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، پھر وہی لفظ مبین آیا ہے۔
یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی دشمنی بالکل اظہر الشمس ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے اس کی دشمنی۔ شیطان کی اس دشمنی کا ذکر قرآن میں 9 مقامات پر آیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ یہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے، آگے کی آیات ان باتوں کو بیان کر رہی ہے، کیوں ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے عزت و تکریم کے لائق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سب سے زیادہ خیال ہو۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا مقصد یہ نہیں، تو اس پر آپ نے فرمایا سب لوگوں میں سب سے زیادہ کریم یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، ان کے والد نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، اور ان کے پردادا نبی تھے، خلیل اللہ تھے۔ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہاں، تو یہ ظاہر ہے پورا چین ایک دوسرے، سب پورا کے پورے انبیاء اور رسولوں کا چین ہے، تو ظاہر ہے سب سے زیادہ تکریم کے لائق یوسف علیہ السلام ہیں کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا سبھی، اور وہ پردادا وہ تھے جو خلیل اللہ تھے۔ سبحان اللہ۔ خیر، جب آپ سے مزید سوال کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے سے قبل اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ایمان لے آئیں تو۔ اس پر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انگریزوں کی جب حکومت تھی تو اونچا عہدہ گورنمنٹ میں وہ انہی لوگوں کو دیتے جو اچھے خاندان سے، جن کا نیک نام خاندان سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 6، یعقوب علیہ السلام مزید کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پڑھ تو دیا میں نے، اب میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں چن لیں گے، منتخب کر لیں گے، تمہارا رب تمہیں منتخب کر لے گا۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور تمہیں سکھائیں گے تمہارے رب باتوں کی تہ تک پہنچنا، ہر اس بات کی، چاہے وہ خواب ہو یا ایسے، اس کی تہ تک پہنچنا، اس کی تعویل، اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کریں گے، جیسے کہ اپنی نعمت کی تکمیل اللہ آپ تمہارے رب نے کیا آل یعقوب پر، اور جیسے کہ نعمت کی تکمیل کی تمہارے آبا و اجداد پر، تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ بے شک تمہارا، یہاں پر یہ مخاطب ہم سب ہیں، بے شک تمہارا رب علیم اور حکیم ہے۔ یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب مکمل علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ علیم اور حکیم، یہ عربی کا جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ کسی بھی لمحے اللہ کا علم اللہ سے دور نہیں ہوتا، اور کسی بھی لمحے اللہ کا وزڈم اللہ سے الگ نہیں ہوتا، چاہے وہ جس کیفیت میں اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہر وقت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو وہ بھی علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو انعام عطا کرتے ہیں تو وہ بھی انہی بنیادوں پر عطا کرتے ہیں۔
آیت نمبر 7، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں یہ نشانیاں تھیں، گزر چکی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں۔ یہ کیا نشانیاں ہیں ہم لوگ آگے دیکھیں گے تو آیات میں خود ہی اندازہ ہوگا۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جس کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا یہ خواب بیان کرنے سے روکا تھا۔ آیت نمبر 8، وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان کے بھائیوں نے کہا، یہ بات آپس میں گفتگو ہو رہی ہے بھائیوں کی، کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ ہمارے ابا کو پیارا ہے، اور ہم لوگ ایک جماعت ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد تو ایک گمراہی میں مبتلا ہیں، کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے والد کی تمام تر توجہ اور محبت یوسف اور ان کے بھائی سے ہے۔ اب یہ بات کیا ہوئی وہ بھی جان لیں۔ یوسف علیہ السلام 11 بھائی ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ان میں سے 9 وہ ہیں جو غالباً ایک ماں سے ہیں اور جوان ہیں، مضبوط جسم رکھنے والے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام ہیں 10ویں، اور 11ویں بھائی کا نام کہا جاتا ہے بنیامین تھا۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے ہیں، اور یہ دونوں ہی یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے۔ یہ کل 11 ہیں، اور انہی سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، انہی 11 بھائیوں سے۔ تو یہ جو باقی 9 ہیں وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں جس کا ذکر ابھی آیت نمبر 8 میں آیا۔ اب یہ پلان کر رہے ہیں، سنیں اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 9، اِنِ اقْتُلُوا یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ آپس میں یہ پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو، یعنی قتل کر دیں ہم لوگ، یا اسے کہیں دور لے جا کر ڈال آئیں، زمین پر کہیں دور لے جا کے ڈال آئیں، اور اس طرح تمہارے والد کی توجہ تم لوگوں پر ہو جائے گی، یعنی ہم لوگوں پر ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم لوگ صالح لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پلاننگ، یہ بات آپس میں کی جا رہی ہے ان بھائیوں میں، جو 9 بھائی ہیں ان میں۔ اگلی آیت، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر دیکھیں، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا، کہنے والے نے کہا، یعنی ان 9 میں سے کوئی ایک کہتا ہے ان سے، باقیوں سے، کہ مت قتل کرو یوسف کو، اسے ڈال دو لے جا کر کے ایک ایسے کنویں میں کی تہ میں، جو کچا کنواں، اندھا کنواں، اس میں لے جا کے ڈال دو، ادھر سے گزرتا ہوا کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا، اگر تم نے کرنا ہی ہے کچھ یوسف کے خلاف تو یہ کام کرو۔ بھائیوں کا یہ بات کہنا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد زیادہ ہے
وہ بڑا فخر کرتا ہے اپنی اولاد پہ۔ عرب میں آج بھی یہ دستور ہے کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ اولاد چاہتے ہیں، یہ عرب میں آج بھی یہ دستور ہے۔ ایک بار ایک عربی سے میری بات ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں نے پوچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ تو میں نے کہا ایک۔ تو میں نے پوچھا تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ بوڑھا آدمی تھا، تو کہتا ہے میں نے 4 شادیاں کی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ میری اولاد زیادہ ہو۔ یہ ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ہیں ایک مضبوط جماعت، میرے باپ کو چاہیے تھا، یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ مجھ سے پیار کرتے، تو وہ پیار کر رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اور وہ یوسف علیہ السلام غالباً، ابھی بات آگے آئے گی، اندازہ ہے میرا کہ شاید 8-9 سال کے ہوں گے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ یہ عمر ہوگی، اس لیے کہ آگے کی آیات وہ کچھ عمر کا تعین بھی کر رہی ہے۔ اب یہ پلاننگ کر کے اپنے والد کے پاس آتے ہیں، اس کا ذکر اب آگے آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وان له لناصحون۔ پھر سے پڑھتا ہوں، قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وان له لناصحون۔ آ کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں اے ہمارے ابا، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ بے شک ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں، ظاہر ہے بھائی ہیں، خیر خواہ ہیں۔ اگلی آیت ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ اسے ہم لوگوں کے ساتھ بھیج دیں، کل ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ کھائے پیے گا، کھیلے گا، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، ہم لازماً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر کے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 12 تھی۔ یعقوب علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، قال انی لیحزننی ان تذبحوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا غم ہے، فکر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے تم لوگ، اور مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم لوگ اس سے غافل ہوگے، یعنی کوئی ایسے وقت میں جب تم اس سے غافل ہوگے تو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ ظاہر ہے چھوٹی عمر ہے، وہ اب اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ان کے والد کہتے ہیں مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اگلی آیت قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم لوگ ہیں ایک مضبوط جماعت، تو ہم تو بڑے خسارے والے ہوئے، یعنی بڑے نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ یعنی اب کیا بات کر رہے ہیں ابا جان، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ ان کے والد نے اجازت دے دی۔ اب اگلی آیت جس سے پتہ لگ رہا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ اور جب وہ لوگ نکلے، چلے گئے ان کے ساتھ، ان کو لے کر، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں وہ کنویں کی تہ میں ڈالیں گے۔ غیابۃ الجب، کنواں، اور ایسا کنواں کچا کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تہ میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ تم نے لازماً اپنے ان بھائیوں کو آگاہ کرنا ہے اس معاملے سے، بتاؤ گے تم یہ معاملہ اس وقت جب کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ انہیں یہ ساری باتیں بتانے والے خود یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں پر لفظ وحی آیا ہے، ہم نے وحی کی۔
وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ یوسف علیہ السلام اتنے چھوٹے ہیں اور ابھی ظاہر ہے نبوت بھی نہیں ملی ہے، عام طور سے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ وحی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم لوگ پڑھیں گے یا پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کی والدہ کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ جب خطرہ ہو تو جب وہ پیدا ہوئے تو ظاہر ہے فرعون بچوں کو، لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا انہیں قتل کرواتا۔ تو اب انہیں وہی کی گئی کہ جب ایسا کوئی خطرہ ہو تو انہیں پانی میں ڈال دینا، کسی اس میں رکھ کر کے، بکس میں رکھ کر کے پانی میں ڈال دینا۔ بہرحال تو یہ آیت نمبر 15 تھی۔ یہ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، اگر آپ یوسف اس صورت کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے، کسی بھی کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے تو بے شمار آپ کو واقعات، بے شمار تشریحات ملیں گی، بے شمار بہت ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو قرآنی آیات تک ہی محدود رکھیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان بے شمار تصریحات کی ان میں اکثر واقعات بنی اسرائیل کے سے لیے گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ آگے کی 3-4 آیات کے بعد میں رک جاؤں گا۔ اب جو کچھ کرنا تھا ان بھائیوں نے کر دیا۔ اب شام کو یہ بھائی، عشاء کے وقت یہ لوگ سب اب پہنچتے ہیں، یہ 9 بھائی اپنے باپ کے پاس، اپنے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ لوگ پہنچے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، اور ان لوگوں نے کہا ہے ہمارے والد، ہے ہمارے ابا، ہم لوگ آپس میں دوڑ کے لیے نکل گئے، دوڑنے لگے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ تو میری بات، ہم لوگوں کی بات تو مانیں گے نہیں چاہے ہم سچی کیوں نہ بول رہے ہوں۔ یہ آیت نمبر 17 تھی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور پھر وہ آئے وہ قمیص لے کر کے یوسف علیہ السلام کا، اس میں خون لگایا ہوا تھا، خون آلود قمیص، جو خون ان کا نہیں تھا، ظاہر ہے کسی جانور کا خون لگا کر کے، جھوٹا وہ لگا کر کے ان کے پاس آئے، یعنی ثبوت کے طور پر ان کے سامنے ان کا کپڑا قمیض ان کا پیش کیا۔ قال بل سولت لكم انفسهم امرا، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نے اپنے آپ کوئی بات اپنے بنا لی ہے، یہ ساری کہانی بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ، بہتر طریقے سے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد کی جا سکتی ہے، مدد کی جاتی کہ مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم لوگ واقعہ بیان کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 15، آیت نمبر 18 ہے۔ آیت 19 اور 20، اب وہ اس طرف کا واقعہ ہے جب ان لوگوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو وہاں ایک قافلہ ادھر سے آیا اور انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ قال یا بشری ھذا غلام، کہتے ہیں یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے غالباً کیا اس ڈول کو پکڑ لیا ہوگا اوپر نکلنے کے لیے، اسے دیکھ کے یہ لوگ خوش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو غلام کا کاروبار عام تھا، بچوں کو بیچا جایا کرتا تھا۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اور اس سامان کو انہوں نے چھپا لیا، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ ہم پانی کنویں سے ایک بچہ ملا ہے مجھے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو خوب علم رکھتے تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔
اگلی آیت وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے بیچ دیا، کن لوگوں نے؟ اب یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، بہت ہی کم قیمت پر، کم درہم میں، چند درہم کے عوض، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ تھے اس معاملے میں بے پرواہ۔ غالباً اشارہ ہے ان کے بھائیوں کی طرف، یہ ان کے بھائیوں کی موجودگی میں وہ پانی کنویں سے نکالے گئے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ لگ گئے ان لوگوں کے جو لے جا کر کے بچوں کو بیچنے والے تھے، اور ان کو وہاں پر ان سے تھوڑے سے پیسے لیے اور لے کر کے انہیں اس کے حوالے کر دیے۔ یہ آیت نمبر 20۔ ایک بات میں غلط کہتا رہا ہوں پہلے، 9 نہیں 10 بھائی ہیں یہ، اس لیے کہ کل 12 بھائی ہیں بنی اسرائیل، 12 قبائل ہیں بنی اسرائیل کے۔ میں بار بار 9 کا لفظ استعمال کرتا رہا ہوں ان بھائیوں کے لیے، یہ 10 ہیں۔ 11ویں یوسف علیہ السلام اور 12ویں بنیامین ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ میں اگر وقت زیادہ لے لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔